أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 184۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، یا جو ہوتا ہے وہ آواز دینے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا خالد، یا زید، ابے خالد، اوے زید میری بات سنو، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یہ حرف ندا کہلاتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، تو مطلب ہوا اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اے لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو، کتبہ تم پر، کتبہ علیکم، کتبہ لکھ دیے گئے، علیکم تم پر، لکھ دیے گئے تم پر یعنی فرض کر دیے گئے تم پر، الصیام روزے، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر کہ جو تھے، من قبلکم تم سے پہلے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی اختیار کر لو، ایام معدودات، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ دن ہیں، ایامن دن ہیں، معدودات گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں جن کے روزے فرض کیے گئے۔ فمن کان منکم، فا تو من جو، کانا ہووے، منکم تم میں سے، تو جو کوئی ہو تم میں سے، مریضن بیمار، مریض، او علی سفرن یا ہو وہ حالت پر سفر کی، سفر میں ہے، مسافرت میں ہے، فعدتن تو گنتی کرنی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے، فعدتن تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے، وعلی الذین یطیقونہ اور ان لوگوں پر کہ جن میں روزے کی طاقت ہے، فدیتن فدیہ لازم ہوگا، طعام مسکین فدیہ کیا ہوگا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرا جو بھلائی کرے اپنے پاس سے، فہو خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور تمہارا روزہ رکھ لینا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جان سکو، اگر تم علم رکھو۔ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہو گیا۔ اب ہم پچھلا رکوع ختم ہوا ہے اور اگلا رکوع جو اسٹارٹ ہوا ہے، تو پچھلے رکوع میں یہ بات 2 مرتبہ یا شاید 3 مرتبہ واضح ہو چکی ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر پچھلے رکوع تک حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے ایمان والوں کا، کفار کا، منافقین کا تذکرہ تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ کس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان کو تمام مخلوقات پہ شرافت بخشی، پھر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے مختلف واقعات بیان کیے گئے جن سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انہوں نے ہر اللہ کی نعمت کا جواب انتہائی ناشکری سے دیا،
اللہ تعالیٰ کی ہر فیور، مہربانی اور حمایت کا جواب انہوں نے بے رخی سے، نافرمانی سے اور حماقت سے دیا، اور مختلف واقعات کے تحت اللہ رب العزت نے ان کی مذمت، جس کے وہ بالکل صحیح حقدار ہیں، وہ مذمت اور وہ برائی اللہ نے ان کی بیان فرمائی ہے کہ یہ ہدایت کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد دین حنیف کا بیان ہوا، قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے والی شریعت برحق ہے، اور اسی ضمن میں صفا مروہ اس کی سعی کا بیان ہوا۔ اس کے بعد پچھلے رکوع سے شریعت کے کچھ احکام جو ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمائے گئے ہیں ان کا بیان شروع ہو چکا ہے، جن میں قصاص کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد وصیت کا ذکر تھا، اور اب روزے کا ذکر ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ جو چاہے رکھ لے جو چاہے چھوڑ دے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبہ ہے، ڈیوٹی ہے، یہ آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اس میں سستی کرنے والے، کوتاہی کرنے والے، چھوٹے بڑے بہانے بنا کر روزہ نہ رکھنے والے، وہ سب لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اس کو طے کر دیا، لکھ دیا، یعنی تم پر فرض ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی رمضان مبارک بار بار نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کی صحت، ایمان، عافیت، اخلاص کے ساتھ محنتوں کو کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو رمضان پیچھے گزر گئے ہیں اور ان میں کوئی روزہ چھوٹا ہے کسی کا، تو وہ غافل نہ ہو بھائی، روزوں کی قضا کرے، لازم ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے، یہ ہمارے ذمہ قرض ہوتا ہے، لہذا روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات الگ الگ طرح کی ہوں گی، کس پر کس مہینے میں فرض ہوتے ہوں گے، کتنے دنوں کے لیے فرض ہوتے ہوں گے، اور کیا کیا اس میں طریقہ کار ہوتا ہوگا، کتنے بجے سحری بند ہوتی ہوگی، کتنے بجے افطاری کھلتی ہوگی، ہر شریعت کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو روزہ ہے یہ کسی بھی امت کو چھوڑا نہیں گیا، سب پر فرض کیا گیا۔ تو اس لیے ہم کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی میں نہ بھی رکھوں تو کچھ نہیں ہوگا، روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اور فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ جب آپ روزہ رکھ کر ان چیزوں کو اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں جو چیزیں پورا سال آپ پر حلال ہوتی ہیں، آپ حلال پانی پینے کو اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، حرام ہو جاتا ہے، آپ حلال کھانا کھانے کو اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، وہ کھانا آپ کے لیے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، تو یہ سب آپ نے جو حلال ہوتا ہے پورا سال، اس کو جب اللہ کے بتانے سے آپ نے حرام کر لیا اور پھر اس پہ جم کے دکھا دیا، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، پوچھنے والا ہے یا نہیں، آپ نے ہر صورت میں، گرمی ہے، سردی ہے، پیاس لگی کہ بھوک لگی کہ نہیں لگی، آپ نے اس کی پاسداری کی۔ بس اس سے آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی کہ اب وہ کام جو پورا سال حرام رہتے ہیں ان میں کوئی دیکھنے والا ہو چاہے نہ ہو، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ جیسا کہ میں نے روزہ رکھ کے ان کاموں کو چھوڑ دیا تھا جو پورا سال تو حلال ہوتے ہیں، صرف روزے کے دوران حرام تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کاموں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں جو پورا سال حرام رہتے ہیں، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو چاہے نہ ہو۔ تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے سے۔ اور فرمایا تھوڑے سے تو دن ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں 6 مہینے کا روزہ فرض کر دیتا، 9 مہینے کا روزہ فرض کر دیتا کہ چلو 3 مہینے چھٹی کرو باقی روزہ رکھو۔ اللہ چاہتا تو کچھ بھی فرض کر دیتا، ساری زندگی کا روزہ فرض کر دیتا۔ تو تھوڑے سے دن ہیں، اس کو ہمت سے کر لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل تو نہیں کرنا چاہتا کہ بھلے تم بیمار ہو، شدید بخار ہے، ایک ہی ساتھ ایک روٹی نہیں کھا سکتے، بیماری کی وجہ سے مشکل سے 1 چمچ کھاتا ہے پھر آگے نہیں کھایا جاتا، اب یہ کیسے روزہ رکھے گا بھائی؟ سحری میں جب کھائی کچھ نہیں سکے گا، روزہ کیسے رکھے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیمار آدمی کو معاف ہے۔ معاف کس سینس میں کہ آج نہ رکھے، پھر بعد میں اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا فرما دی۔ مسافر کو بھی معاف فرما دیا کہ کوئی بات نہیں، ابھی مت رکھو، بعد میں جب گھر چلے جاؤ گے اپنے، تب جو ہے وہ گنتی پوری کر لینا جتنے روزے چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی وہ فدیہ دیں گے۔
اس کو سمجھنے سے پہلے ہم پچھلی آیت کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. یہ جو ایام معدودات فرمایا نا، تھوڑے سے دن معدودات، ایک ہوتا ہے معدودہ، قرآن پاک میں آیا بھی ہے ایک اور جگہ پہ الا ایام معدودہ. جب یہودیوں نے کہا تھا، پیچھے آیت گزری ہے، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے دوزخ میں، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اگر جلایا بھی تو چند دن جلائے گی. تو وہاں معدودہ تھا جو جمع کثرت ہے. جمع کثرت کا مطلب ہے 10 دن یا اس سے زیادہ دن. ابھی اس سے زیادہ کتنا، 20 دن بھی ہو سکتا ہے، 100 دن بھی ہو سکتا ہے 12. اور معدودات جو ہے یہ جمع قلت ہے، یعنی 10 سے بھی کم دن، 10 سے بھی کم دن. تو رمضان تو 30 دن کا ہوتا ہے، 10 سے کم دن تو نہیں ہوتے، 10 سے تو زیادہ دن ہوتے. تو یہاں جو فرمایا نا ایام معدودات، اصل بات یہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے جب روزہ فرض کیا تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض کیا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مہینے میں بس 3 دن کا روزہ فرض ہوتا تھا، جو بعد میں نفل بن گیا، سنت بن گیا ایام 20 کا روزہ. ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ 3 دن کا روزہ ہر مہینے میں جو رکھے گا وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے والا ہے. اس کا بڑا ثواب بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، ذوق اور اتباع نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسان کرے. تو پہلے یہ روزے فرض ہوئے تھے ہر مہینے میں 3 دن کے، محرم کی 10 تاریخ کا، تو وہ تو 10 دن سے کم ہی بنتے ہیں نا. 3 دن اکیلے بھی گن لیں تب بھی 3 دن ہے، 10 دن سے تو کم ہے. اور محرم کی 10 تاریخ کا بھی ساتھ ملا لو تو یہ جو ہے چوتھا دن ساتھ شامل ہو جائے گا. تو دن جو ہے وہ ہر مہینے میں تھوڑے سے تھے، 3 دن. اور اگر پورے سال میں 1 دن ہو محرم کا تو وہ بھی 10 سے کم ہے. تو ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہیں. جب شروع میں روزے اتنے فرض تھے تھوڑے سے، تو اللہ رب العزت نے ایک تو یہ آسانی فرمائی کہ تھوڑے سے روزے فرض کیے. دوسری آسانی یہ فرمائی کہ بھائی جو ان تھوڑے سے روزوں میں بھی یہ سمجھے کہ میرا دل نہیں کر رہا روزہ رکھنے کو، طاقت تو ہے، رکھ تو سکتا ہوں، لیکن یار آج موڈ نہیں بن رہا، آج دل نہیں کر رہا، آج نا ذرا موڈ خراب ہے، آج تھوڑا سا نا سر میں درد ہے، آج نا یار میں نے صدر جانا ہے، کچھ چیزیں خریدنی ہیں، تو آج روزہ نہیں رکھوں گا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا رکھ سکتا ہو، طاقت ہو، پھر بھی دل نہ چاہے. بھئی ظاہر ہے روزہ کس پہ فرض ہوا تھا؟ ان صحابہ کرام پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنے سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے روزے کو جانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو کبھی روزے کی نیت سے، کھانا پینا سامنے دیکھ کر روزے کی نیت سے زندگی میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا ہوگا کھانا پینا. ان کو روزے کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائی. اب ان کو کہا جائے کہ تم جو ہے نا اتنے گھنٹے کھانا پینا موجود بھی ہو، بھوک بھی لگی ہو، پھر بھی نہیں کھاؤ گے، تو یہ حکم اس پہلی جماعت پر اس طرح اگر کر دیا جاتا تو سخت ہوتا. تو اللہ رب العزت نے ایک تو گنتی کے حساب سے روزے تھوڑے فرض کیے، دوسری ان کو آسانی یہ دی کہ اگر طاقت ہو روزہ رکھنے کی لیکن جی نہ چاہے روزہ رکھنے کو تو کوئی بات نہیں، فدیہ دے دینا، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دینا، روزہ مت رکھنا، کوئی بات نہیں. شروع میں نرمی تھی. تو یہ آیت اس وقت کے حساب سے ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. 1 مسکین کو 1 روزے کے بدلے پورے دن کا کھانا کھلانا ہے. پورے دن کا جو کھانا ہوتا ہے وہ 2 وقت کا ہوتا ہے. پورے دن کا جو کھانا ہوتا ہے 2 وقت کا ہوتا ہے، جو انسان کو صحت مند رکھتا ہے. 3 وقت کا کھائیں گے تو صحت خطرے میں پڑ جائے گی. 4 وقت کھائیں گے، 5 وقت کھائیں گے تو پکے بیمار ہوں گے، لازمی بیمار ہوں گے. تو اب 1 مسکین کو کم سے کم 2 ٹائم کا کھانا آپ نے کھلانا ہے. فرمایا کہ فمن تطوع خیرا، 1 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے. کوئی بندہ 1 روزے کے بدلے 3 مسکینوں کو کھانا کھلائے،
کوئی بندہ ایک روزے کے بدلے 5 10 20 50 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس نے خیر کے کام کو اپنی طرف سے کیا، تو یہ اس کے لیے زیادہ ثواب کی چیز ہے، وہ اس کے لیے زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ بھائی میرے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہوتی تھی مثال کے طور پر 15,000 روپے، لیکن کوئی نہیں، میں نے 20,000 دے دیا، اپنی طرف سے خیر کا کام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے، زیادہ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب آپ نے اس کا صدقہ فطر ہوتا ہے، کم سے کم ایک کھانے کا پیکج جو ہے وہ کم سے کم صدقہ فطر ہوتا ہے، جو کہ ہمارے آج کل کے حساب سے جو ہے وہ 2-2.5 کلو گندم بنتی ہے، تو وہ جتنے کی آئے گی اتنے پیسے تو کم سے کم آپ نے دینے۔ اس دفعہ غالباً 200 روپے تھی، ایک وقت کا کھانا 200 روپے کم سے کم ہے، تھوڑے سے تھوڑا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یار میں اگر کھانا کھاؤں ہوٹل میں تو میں تو 200 کا نہیں کھاتا، میں تو 500 کا کھاتا ہوں، تو میں زیادہ دوں گا، میں مسکین کو ایک دن کے روزے کے بدلے 1000 روپیہ دوں گا، کیونکہ میں خود اگر ہوٹل پہ کبھی جاتا ہوں تو میں تو 400 کا 500 کا کھانا کھاتا ہوں، تو جتنے کا میں کھاتا ہوں نا اتنے تو کم سے کم دوں۔ تو وہ اپنی طرف سے زیادہ کر کے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ شاباشی دے رہے ہیں کہ تمہارا اس میں فائدہ ہے، ایسا کرنا اچھی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ ہی رکھو، بھائی تھوڑا بہت بخار ہے، تھوڑا بہت کوئی پیٹ میں یا گلے میں یا کوئی بھی تکلیف ہے، اللہ کی طرف سے تو نرمی مل گئی، لیکن تم ہمت دکھاؤ، تم کہو نہیں یار مر تھوڑی جاؤں گا، کوئی بات نہیں رکھوں گا روزہ۔ اور سفر میں آدمی اگر صحت مند ہے، مضبوط ہے، اور آج کل تو سفر بھی مشینوں پہ ہوتا ہے، جہاز میں، ایئر کنڈیشن والی بس میں، تو بھائی روزہ رکھ لو۔ پہلے زمانے میں تو پیدل چلنا پڑتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے چھٹی تو دی ہے، جہاز میں جانے والا بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، عید کے بعد چھٹی دی ہے، لیکن اگر رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو رمضان کی اپنی فضیلت ہے، جو رمضان کی اپنی خیر برکت ہے، وہ بعد میں ایک حدیث میں آتا ہے ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان والی خیر برکت اس کو نہیں ملے گی، اس لیے رمضان میں روزہ چھوٹنے نہ پائے، رمضان میں روزہ لازم رکھے۔ تو فرمایا کہ ان تصوموا، اگر تم وقت پر روزہ رکھ لو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا ادراک ہو، اگر تمہیں اس کا صحیح پتہ چل سکے کہ وقت پہ روزہ ادا کرنے کی کتنی بڑی خیر برکت اور کتنی بڑی اللہ کے ہاں قربت ہے، تو تم کبھی بھی روزے کو چھوڑو گے نہیں، اور تم کوشش کرو گے کہ اس کو اس کے صحیح دن پر ادا ہی کر لیا جائے، قضا نہ ہونے دیا جائے۔ اب یہاں پر یہ جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ والی آیت ہے، جس کے تناظر میں ہم نے یہ ساری بات بتائی کہ پہلے روزے کم فرض تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے 2 تبدیلیاں کی۔ ایک تبدیلی تو یہ کی کہ روزے زیادہ کر دیے، رمضان کا پورا مہینہ، یہ جو ایام معدودات تھا کہ تھوڑے سے دن، 10 دنوں سے بھی کم دن، وہ کینسل ہو گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ وہ آیت آ رہی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے بس وہ روزہ ہی رکھے۔ تو ایک تو مہینہ پورا کر دیا، مہینہ پورا کر دیا، دن بڑھا دیے، اور ایک ہی مہینے میں سارے دن جمع کر دیے، اور دوسرا فَلْيَصُمْهُ، بس روزہ ہی رکھنا ہے۔ پیچھے جو اختیار دیا تھا جب دن کم ہوتے تھے تب چھٹی دی ہوئی تھی کہ دل نہ چاہے تو کوئی بات نہیں، نہ رکھو، مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ یہاں فرما دیا نہیں، فَلْيَصُمْهُ، روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو اب وہ چھٹی ختم ہو گئی جو شروع میں ملی تھی، اور اس کی ہم نے وجہ بتا دی کیوں ملی تھی۔ تو اس لیے اب تو بعد والوں کو مثال اور دلیل موجود ہے کہ صحابہ کرام نے رکھے، روزے رکھ کے جنگیں لڑی ہیں، اور جنگیں صرف لڑی نہیں ہیں، جیت کے بھی دکھائی ہیں۔ تو بھائی ان کے پیدل سفر ہوتے تھے، مشقت ہوتی تھی، وہ کر سکتے ہیں تو بھائی تم بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ دونوں حکم کینسل ہو گئے، ایک تو دنوں کے کم ہونے والا، اور دوسرا صحت اور طاقت کے باوجود روزہ چھوڑنے کی اجازت والا، وہ حکم بھی کینسل ہو گیا۔ اور بعض صحابہ کرام نے اور بعض مفسرین نے یہاں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ باب افعال کی خاصیت سلب کو لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ
یطیقونہ بمعنی لا یطیقونہ، جو رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ فدیہ ادا کرے۔ تو اس صورت میں ہمیں وہ ابتدائی دور والے تناظر سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال خلاصہ اور لب لباب ان آیتوں کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے، اس میں انسانوں کی ہی بھلائی ہے، لہٰذا اس میں سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان مبارک گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی رمضان مبارک ہمیں عطا فرمائے، لیکن جو گزر چکے رمضان ہیں ان میں حساب لگا کے جو روزے رہ گئے تھے ان کی قضا کریں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا نالائق ہے کہ وہ کئی سالوں سے کبھی بھی کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا تھا یا اس کو یاد ہی نہیں ہے، کئی سارے چھوڑ دیتا تھا، کوئی ایک آدھ بیچ میں رکھ لیتا ہوگا، یاد ہی نہیں ہے کتنے چھوڑتا تھا کتنے رکھتا تھا، تو بھائی وہ اپنی جب سے وہ بالغ ہوا ہے تب سے وہ ہر سال کے 30 روزے قضا کرے۔ اور قضا کرنے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکوینس کے ساتھ ترتیب سے کیلنڈر پہلی تاریخ دوسری تیسری چوتھی نہیں، آپ ایک روزہ آج قضا کر لیں، پھر 2-3 دن کی چھٹی کر لیں، پھر آگے ایک روزہ اور قضا کر لیں، پھر 1-2 دن کی چھٹی کر لیں، پھر ایک روزہ قضا کر لیں، تو ایسے کر کے اپنے پاس لکھتا جائے، اور جب اس کو لگے کہ اب گنتی پوری ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے ہیں اگر وہ سارے بھی 30 دن کے تھے تو میں نے اس حساب سے بھی روزے قضا کر لیے ہیں، تو پھر اس کا کھاتا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ بہرحال روزہ چھوڑ کے اور پھر کہنا کہ کوئی بات نہیں بس اب آگے دیکھی جائے گی، آگے بھی رکھنے ہیں اور جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں ان کی بھی قضا لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے تمام حکموں کو اہمیت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے بچائے، سستی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔